سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر چل رہی تھی، جس کا کچھ حصہ ہو گیا تھا، کچھ حصہ انشاءاللہ آج بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفے کا دن تھا، یوم عرفہ اور جمعہ کا دن تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، عرفہ کا دن اور جمعہ کے روز یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر اس بات سے مایوس ہو گئے کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے، اور کافر اس بات سے مایوس ہو گئے کہ تمہارا دین جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اور کافر اس بات سے مایوس ہو گئے کہ تم لوٹ کر جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لو گے۔ اس بات سے بھی آج کافر مایوس ہو گئے، اور یہی ہوا۔ اور چوتھی بات یہ کہ شیطان جو ہے وہ اپنی عبادت سے جزیرۃ العرب میں مایوس ہو گیا، یعنی شیطان کی عبادت وہاں نہیں کی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں یوم عرفہ جمعہ کا دن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں نظر اٹھائی تو وہاں موحدین کے سوا، مسلمانوں کے سوا ایک بھی کافر و مشرک نہیں تھا حجۃ الوداع میں، بلکہ سارے کے سارے مسلمان تھے، کیونکہ پہلے تو کفار بھی حج کرنے آتے تھے، عرفات کے میدان میں وہ بھی ہوتے تھے، لیکن وہاں ایک بھی نہیں تھا۔ تب حضرت جبریل امی یہ آیت کریمہ نازل لے کر جو ہے وہ نازل ہوئے، اور حضور سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب، اب کافر مایوس ہو چکے ہیں، اب تمہیں کافروں سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بس میرا خوف اپنے اندر مسلمانوں سے کہا گیا، اب صرف مجھ سے ڈرو، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور ایسے ہی اب شیطان کی عبادت جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں نہیں ہو سکتی، یعنی شیطان بھی مایوس ہو گیا اس بات سے کہ اب اس کی عبادت کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ خصوصاً حرمین طیبین میں جو ہے وہ شرک نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ وہاں بت پرستی نہیں ہوگی کبھی بھی۔ خاص طور سے قرآن پاک میں اس بات کو منع کر دیا گیا کہ وہاں بت پرستی کبھی نہیں ہوگی، خصوصاً حرمین طیبین میں اور پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی عام نہیں ہوگی، یعنی اجتماعی طور پر امت بت پرستی کو وہاں قبول نہیں کرے گی کبھی بھی۔ یہ الگ بات ہے کوئی اکا دکا آدمی جو ہے وہ مشرک ہو جائے یا شرک قبول کر لے، یہ الگ بات ہے، لیکن اجتماعی طور سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کفر کی طرف چلی جائے یا جو ہے وہ مشرک ہو جائے یا بتوں کو پوجنے لگے، ایسا وہاں نہیں ہو سکتا۔ اور جب بت پرستی وہاں عام نہیں ہو سکتی، شرک وہاں نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کہنا، چونکہ جو ترکوں کی حکومت تھی وہ کئی سو سال تک وہاں رہی تھی، جسے عثمانی حکومت کہا جاتا ہے، اور عثمانی حکومت میں باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیوں کو چوما جاتا، وہاں حضور کے روضے سے مدد حاصل کی جاتی، استمداد، صحابہ کرام کے مزاروں سے استمداد کا معاملہ ہوتا، یعنی مدد طلب کرتے لوگ مسلمان، اور جو سنیوں میں جو کام ہوتے ہیں وہ سب اسلامی جو ہے یہ جو عثمانی حکومت تھی وہ سب کام وہاں ہوتے تھے۔ لیکن جب 12ویں صدی ہجری میں
جب وہاں محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا نجد کے اندر، تو اس نے باضابطہ یہ حکم لگایا کہ جو بھی یہاں رہنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب کافر ہو چکے۔ اس نے یہ کہا کہ یہاں جو ہے حضور کے روضے کی جالیوں کو چومنا، حضور سے توسل یعنی وسیلہ طلب کرنا، حضور کا مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کسی بھی طرح کی مدد مانگنا، اس نے کہا یہ سب شرک ہے۔ اور چونکہ عثمانی حکومت میں یہ سارے کے سارے کام عام تھے، بالکل ترکوں کی حکومت میں یہ سارے کام ہوتے تھے، تو اس نے ان کاموں کی وجہ سے کہا کہ جتنے مسلمان یہاں رہتے ہیں جو میری بات نہیں مان رہے وہ سب کے سب کیا ہے، مشرک ہیں۔ بلکہ اس نے یہ کہا کہ 600 سال سے لے کر اب تک میرے آنے تک جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مشرک ہو گئے، جبکہ قرآن میں آیا کہ شیطان کی عبادت یہاں ہو نہیں سکے گی۔ حدیث میں صراحتاً حضور نے فرمایا کہ شیطان یہاں اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، یہاں شرک ہوگا ہی نہیں، اور اس نے کہا مشرک ہو گئے۔ تو اس حدیث کے خلاف محمد بن عبد الوہاب نجدی کا قول ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی جب وہاں یہ بات طے ہو چکی کہ وہاں شرک عام ہوگا ہی نہیں، وہاں بتوں کی پرستش ہوگی نہیں، وہاں عام طور سے لوگ مشرک ہوں گے ہی نہیں، لیکن محمد بن عبد الوہاب نجدی جب آیا تو اس نے یہ کہا کہ یہاں سب کے سب مشرک ہو گئے۔ اور یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ کون ہے؟ یہ کب آیا؟ 1206 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ کتنا؟ اس وقت چل رہی ہے 1445 ہجری، اور اس کا انتقال ہوا 1206 ہجری میں، یعنی تقریباً 225 سال آپ مان لیں کہ اس کے انتقال کو ہوئے۔ اس سے پہلے 600 سال تقریباً جو خلافت عثمانیہ قائم رہی، اس خلافت عثمانیہ میں برابر یہ سارے کام وہاں عام تھے، تمام عرب ان کاموں کو کرتے تھے کہ حضور کے روضے پہ جاتے، جلوس نکالتے، حضور کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ بالکل عام تھا وہاں، حضور کی پیدائش کی خوشی میں میلاد منائی جاتی، یہ سب بالکل تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ انہی سب کاموں کی بنیاد پر اس نے کہا 600 سال سے جتنے مسلمان جزیرۃ العرب میں تھے وہ سب کے سب مشرک ہو گئے معاذ اللہ۔ اور اسی سے جو یہ وہابی مذہب چلا یہ اسی سے چلا، محمد بن عبد الوہاب نجدی سے۔ جو غیر مقلد پائے جاتے ہیں نا، یہ غیر مقلد وہی ہیں، اسی کے ماننے والے ہیں جس نے سارے کے سارے عرب کے رہنے والوں کو کافر قرار دیا تھا، اور بعد میں جو ہے وہ اسی کے ماننے والوں کی وہاں حکومت بھی ہوئی۔ پوری تفصیل بڑی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ بتاؤں گا، بس اس وقت اتنا سمجھ لیں کہ اس کی حکومت ہوئی، اور ترکوں کی حکومت جسے عثمانی حکومت کہا جاتا تھا وہ شکست کھا گئی، اور پھر ان حضرات نے جو ہے وہاں وہ کوہرام مچایا، تمام جو ہے مسجدوں کو توڑنا اور جو اسلامی حکومت میں کام ہوئے تھے انہیں توڑنا، وہ سب کام ہوئے، اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے بے دریغ قتل کیا، بہت زیادہ قتل کیے گئے۔ اس نے باضابطہ فتویٰ دیا کہ یہاں جو بھی اب میری اطاعت قبول نہ کرے، جو اس بات کو نہ مانے کہ حضور کے روضے کی جالیوں کو چومنا، حضور کا میلاد منانا، حضور سے استمداد طلب کرنا، یہ سب چیزوں کو جو شرک نہ مانے اسے قتل کر دو، یہ اس نے حکم دیا تھا۔ تو یہ بات بالکل طے ہے کہ وہ غلط تھا اور حضور کی حدیث صحیح ہے، لہذا اس کے نتیجے میں جو مذہب پیدا ہوا غیر مقلدوں کا، وہابیوں کا جو مذہب پیدا ہوا، وہ مذہب بھی چونکہ اسی کی بنیاد پر ہے، اور یہ لوگ بھی وہی کہتے ہیں جو اس نے کہا تھا، تو یہ سب کیا ہے؟ باطل ہے۔ صحیح وہ ہے جو حضور کی حدیث میں ہے کہ وہاں شرک جو ہے عام نہیں ہوگا، کبھی بھی قیامت تک عرب کے اندر بت پرستی نہیں ہوگی، وہاں مشرک نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ ان کا غلط ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج کل عقیدہ ان کا غلط ہے، لیکن مشرک کہہ دیا جائے، مشرک نہیں کہا جا سکتا ان کو، مشرک انہیں نہیں کہا جا سکتا۔ بت پرستی وہاں نہیں ہوگی، عام نہیں ہوگی۔ کہیں پورے جزیرۃ العرب میں کہیں ایک آدھ جگہ کہیں بت پرستی کا ماحول ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، جیسے کہ دبئی میں اس وقت جو ہے وہ ایک مندر بنا دیا گیا، تو یہ صرف ایک آدھ مثال ایسی ہو سکتی ہے، عام نہیں ہو سکتی یہ چیز وہاں۔ اور خاص طور سے جو حرمین طیبین ہیں وہاں یہ چیز انشاءاللہ کبھی بھی قیامت تک ہوگی ہی نہیں۔ آگے آیت کریمہ میں فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا
اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ کیا مطلب کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا؟ مطلب یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی اصول تھے، دین کے جو بنیادی اصول تھے، دین اسلام کے جو عقائد تھے، عقائد کے حوالے سے جو آیتیں تھیں، دین اسلام کے اصول کے حوالے سے جو آیتیں تھیں، ایسے ہی احکام شرعیہ، دین کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے جو آیتیں تھیں، وہ سب کی سب آج تم پر نازل ہو گئی۔ یعنی ان میں سے جو بنیادی اصول تھے دین کے، احکام شرعیہ تھے، آخری آیت ان میں سے نازل کر دی گئی۔ اس کے بعد اب کوئی تم پر احکام شرعی کے اعتبار سے، دین کے بنیادی اصول کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اب کچھ نازل نہیں ہوگا۔ اب مکمل دین تمہارے اوپر نازل کر دیا گیا، دین کے ضابطے مکمل نازل کر دیے گئے۔ اب جو دین تم پر نازل کر دیا گیا وہ قیامت تک رہے گا، وہ منسوخ نہیں ہوگا، اس کا کوئی حکم ختم نہیں ہوگا۔ اب دین کو مکمل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دین کے بنیادی اصول، دین کے ضابطے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نیا مسئلہ جو ہے وہ پیش نہیں آ سکتا، کیونکہ اس وقت بہت سے ایسے مسائل ہیں جو قرآن میں بیان نہیں کیے گئے، حدیث میں صراحتاً ان کا ذکر نہیں آیا، لیکن آج مفتیان کرام نے وہ مسئلے بتائے۔ ٹیسٹ ٹیوب کا مسئلہ، ایک دوسرے کو خون دینے کا مسئلہ، اس طرح کے جو جدید مسائل ہیں وہ پہلے نہیں تھے، لیکن قرآن میں کہا جا رہا الیوم اکملت لکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دین کے اصول جو ہے وہ سب کے سب آ گئے۔ اب اگر کوئی مسئلہ قیامت تک آئے گا تو انہی اصولوں کی روشنی میں وہ مسئلہ بتایا جائے گا، ضابطے یہی ہوں گے، گرامر یہی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نیا گرامر نہیں ہوگا، نیا کوئی ضابطہ نہیں ہوگا۔ جو قرآن کا اصول ہے اسی اصول کے ذریعے مجتہدین آئیں گے، اجتہاد کرنے والے آئیں گے، بڑے بڑے مفتی آئیں گے، شریعت کو سمجھنے والے آئیں گے، وہ انہی اصول کی روشنی میں مسائل، جو جدید مسائل دور کے حساب سے آتے رہیں گے، وہ نکالتے رہیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے۔ اب جو اختلاف ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک صاحب کہنے لگے کہ بولے جب دین مکمل نازل ہو گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، تو آج مفتیان کرام میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ آج مجتہدین میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کوئی مجتہد کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام مالک کچھ کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کچھ کہتے ہیں، اس دور کے کچھ مفتیان کرام کوئی دوسری بات کہتے ہیں۔ تو جب دین مکمل نازل ہو گیا، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی، تو پھر یہ اختلاف کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین، میں نے بتایا، دین کے ضابطے وہ سارے کے سارے نازل ہو گئے۔ انہی ضابطوں میں اب جو مجتہد پیدا ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے مفتی پیدا ہوتے ہیں، کوئی جدید مسئلہ آتا ہے، کوئی نیا مسئلہ آتا ہے جس کا جواب صراحتاً قرآن میں نہیں ہوتا، تو اس مسئلے کو وہ انہی اصولوں کی روشنی میں غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سمجھنے کی غور و فکر کرتے ہیں۔ اب وہ کوئی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، کوئی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن چونکہ خالص انہوں نے دین کے لیے محنت کی ہوتی ہے، اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی نفسانی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ دین کے لیے محنت کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، جو جدید مسئلہ آیا ہے، جو نیا مسئلہ آیا ہے۔ تو اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے، چونکہ انسانی عقل ہے نا بھئی، انسانی عقل میں خطا تو واقع ہو سکتی ہے، کوئی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، کوئی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن غلط کسی کو نہیں کہا جاتا۔ امام اعظم کا جو موقف ہوتا ہے اسے بھی غلط نہیں کہا جاتا، امام شافعی کا جو ہوتا ہے اسے بھی غلط نہیں کہا جاتا، امام مالک کا جو ہوتا ہے اسے بھی غلط نہیں کہا جاتا، امام احمد بن حنبل کا جو ہوتا ہے، بڑے 4 امام گزرے، غلط کوئی نہیں۔ عوام کو حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی چاہے تقلید کر لے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا صحیح کس کا تھا، ہم سب کو صحیح مانیں گے، بالکل صحیح کس کا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا۔ جس کا بالکل صحیح نکلے گا اسے ڈبل ثواب ملے گا، اور جس کا غلط نکلے گا اسے 1 ثواب ملے گا، اس لیے کہ محنت اس نے دین کے لیے کی تھی، اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے دین میں غور کیا تھا۔ لیکن یہ عام لوگوں کو حکم نہیں ہے کہ وہ دین میں اس طرح کا غور کریں، مسئلہ نکالیں۔ یہ غور کرنے کا حکم ہے انہیں جو قرآن و حدیث کے ان اصول کو جانتے ہیں، ان ضابطوں کو مکمل طریقے سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے مسائل اخذ کرنے کے جو اصول ہیں وہ سارے کے سارے انہیں یاد ہیں، ان لوگوں کو حکم ہے۔
اب آج بھی مفتیان کرام میں اختلاف ہو جاتا ہے بہت سے مسائل میں، جو بڑے مفتیان کرام ہیں جو حق پر ہیں ان میں، جیسے ٹی وی کا مسئلہ ہے، جو ٹی وی کے مسئلے میں اختلاف ہوا، بعض علماء اس طرف گئے کہ ٹی وی پر جائز، ٹی وی پر وہ چیزیں دیکھنا کہ جن میں کوئی خرابی نہیں ہے، جیسے کسی مفتی کی تقریر سننا، دین کے مسائل سیکھنا ٹی وی سے، اس کے علاوہ باقی اگر چیزیں کوئی بھی چیزیں نہ ہو تو انہیں سیکھنا بھی بعض علماء اس طرف گئے کہ ناجائز و حرام ہے، اہل سنت کے ہی، جو اہل حق علماء ہیں وہی، اور بعض علماء اس طرف گئے کہ یہ چیزیں اگر ٹی وی کے اندر وہ چیزیں فقط صرف وہی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جس میں جو ہے وہ شریعت کو سیکھا جا رہا ہے، مسائل کو سیکھا جا رہا ہے، دین کو سیکھا جا رہا ہے، تو علماء کا ایک گروہ اس طرف گیا کہ جائز ہے، تو یہ اختلاف ہوا انہی بنیادوں پر۔ تو اب عوام کے لیے ایسی جگہ کیا حکم ہے؟ عوام کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ایک طرف کے علماء کو غلط کہہ دیں اور دوسری طرف کے علماء کو صحیح کہہ دیں، عوام کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ جس کو مانتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، ان کے مطابق وہ عمل کر لیں، دوسرے کو غلط نہ کہیں۔ تو جس کو چاہیں، جس کے حکم، اب وہ چاہیں کہ ہم اس مسئلے میں جو ہے ان کی بات مانیں گے، جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے دینی چیزوں کو دیکھنا، تو یہ جائز ہے، چاہے دوسرے پہ عمل کر لیں، تو جس کے پہ چاہیں اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو غلط کہنا کہ انہوں نے غلط کہا، بریلی والوں نے غلط کہا، وہاں والوں نے غلط کہا، یہ عوام کو یہ حکم نہیں ہے، یہ بڑے بڑے علماء کے اختلاف ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بحث کرتے ہیں اور مسائل کا استخراج کرتے ہیں، یہ چونکہ جدید مسائل ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو دین کے پورا ہونے کا یہ مطلب ہے، اور دین کے پورا ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ دین غالب ہو گیا، الیوم اکملت لکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اب تمہارا دین تمام دینوں پر غالب ہو گیا ہے۔ ہاں، فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آگے آیا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم، تو جو شخص مجبور ہوا بھوک کی وجہ سے لیکن وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو اس کے لیے حرام کا کھانا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ پیچھے جو ہے آیت کریمہ میں کچھ جانوروں کو حرام بتایا گیا کہ یہ چیزیں کھانا حرام ہے، جیسے پچھلے جمعے کو میں نے ان چیزوں کو بتایا تھا، خون ہے، سور ہے، یہ جو بھی حرام چیزیں میں نے بتائی تھی کہ یہ حرام ہیں اور یہ حلال ہیں۔ تو جو حرام چیزیں تھیں، حرام گوشت تھا، حرام چیزیں تھیں، ان کا کھانا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اضطرار کی حالت میں ہوتا، مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کھانے پینے کی اس کے پاس حلال نہیں ہوتی، اور وہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی جان جانے کا خطرہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، اسی بات کو قرآن نے کہا فمن اضطر فی مخمصۃ، جو بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا بھوک میں، اور اب اسے ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی اور حلال چیز مجھے نہیں ملے گی، ایسے وقت میں اگر کوئی حرام چیز موجود ہے، مثلا کسی حرام جانور کا گوشت موجود ہے، حرام جانور کا، مردہ جانور کا گوشت موجود ہے، اور اس کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں حلال کھانے کی، اور جان جانے کا خطرہ بن چکا ہے، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے اس حرام جانور کا گوشت یا حرام چیز کو کھا سکتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ہاں، لیکن جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے، یعنی ضرورت کے لیے، وہ اتنی جائز ہوتی ہے جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے، لہٰذا اگر جان جانے کا خطرہ تو صرف اتنا کھانا اس کے لیے جائز ہے جس سے جان بچ جائے، اس سے زیادہ کھانا جائز نہیں ہے۔ قرآن میں آگے قید لگائی متجانف لإثم، وہ اس گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کا دل کر رہا ہو اس چیز کو کھانے کے لیے، دل نہیں کر رہا ہو بلکہ فقط جان بچانے کے لیے اسے کھا رہا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی، اچھا یہیں ایک مسئلہ اور آ گیا، جیسے آج کل کا ماحول چل رہا ہے کہ بہت سی جگہ کسی مسلمان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس سے کہلوایا جاتا ہے کہ تو نعرہ لگا، جو نعرہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، جے شری رام وغیرہ، اس طرح کا معاذ اللہ اس سے نعرہ لگوایا جاتا ہے اور زبردستی کی جاتی ہے، اور حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر وہ نعرہ نہ لگائے تو جان چلی جائے، یعنی وہ کہے کہ ہم تجھے مار دیں گے، تو اگر جان بچانے کے لیے کسی نے یہ نعرہ لگا دیا،
جان بچانے کے لیے اگر کسی نے یہ نعرہ لگا دیا تو فقط مقصد اس کا کیا ہے؟ اس وقت جان بچ جائے، دل سے نہیں، فقط زبان سے۔ یعنی دل تو اس کو برا جان رہا ہے، دل تو اس کو یہ جان رہا ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، لیکن فقط جان بچانے کے لیے زبان سے اس نے نعرہ لگا دیا تو اسے جان بچانے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ لیکن چونکہ آج کے ماحول میں دیکھا جا رہا کہ جب وہ ایسا نعرہ لگا دیتا ہے اس کے باوجود اسے مار دیا جاتا ہے، موب لنچنگ اس کی کر دی جاتی ہے۔ تو اگر ایسا لگے کہ نعرہ لگانے کے بعد بھی مجھے مار دیا جائے گا، تب پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ نعرہ نہ لگائے۔ اور اگر اسے لگتا ہے کہ نعرہ لگانے کے بعد مجھے یا زبان سے کلمہ کفر کہنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا جائے گا تو اسے اجازت ہے ایسا کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی، لیکن فقط زبان کی حد تک ہو، دل تک اس کا کوئی بھی اثر نہ ہو۔ لیکن اگر اس نے نہیں لگایا، وہ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہا اور اس نے یہ جان لیا کہ چاہے میری جان چلی جائے میں لگاؤں گا نہیں، یہ اس کے لیے اور افضل ہے، اور اس کی یہ عزیمت پر عمل ہے، اور وہ رخصت ہے، یہ عزیمت ہے۔ اگر ایسا اس نے کر لیا تو پھر شہادت کا مرتبہ ملے گا، پھر اسے اس کا بھی ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایسے ہی حرام جانور کا معاملہ ہے، جان جانے کا خطرہ بنا ہوا ہے لیکن وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے حرام جانور کھاؤں گا نہیں، چاہے جان چلی جائے، اور پھر جان اس کی چلی گئی، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اور یہ عزیمت پر عمل ہوگا، یہ بہتر ہے۔ ہاں، اور اگر کھا لیا جان بچانے کے لیے تب بھی کیا ہے؟ اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں، ایسے دواؤں کا معاملہ ہے، کوئی دوائی اگر ایسی ہے، الکوہل کا استعمال اس کے اندر بہت زیادہ، جیسے الکوہل جو ہے وہ جائز نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن الکوہل کا استعمال دوائی میں بہت زیادہ ہے۔ تھوڑا بہت تو دوائیوں میں اجازت دے دی گئی ہے، لیکن کسی دوائی میں حرام چیز کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور کسی ماہر مسلمان حکیم نے، مسلمان ڈاکٹر نے جو شریعت کو جانتا بھی ہو، اس سے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی اسی سے بچے گا، یہ آدمی اسی سے بچے گا، اور اس نے بتا دیا کہ یہ چیز کھانی ہوگی، تو ایسی صورت میں فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ دوائی کے طور پر اس چیز کا استعمال اتنے وقت کے لیے فقط جائز ہے، لیکن ہے اسی وقت جب کہ کسی ماہر ڈاکٹر مسلمان کو، کسی ماہر ڈاکٹر حکیم کو جو مسلمان بھی ہو، اسے یقین ہو جائے کہ اس کی بیماری کی دوا یہی ہے، اور کسی چیز سے جان بچنے کا معاملہ نظر نہ آ رہا ہو، تب اجازت ہے، ورنہ نہیں اجازت ہے۔ ورنہ ایسے ہی کوئی اپنے سوچ سے یا کوئی ایسے ہی بتا دے، شراب کو بتا دے تو شراب تو مکمل طریقے سے حرام ہے، اس میں تو جائز کچھ ہے ہی نہیں، تو شراب کو بتا دے تو شراب پینا جائز نہیں۔ ہاں، شراب کو اگر زخم پر لگانے کے لیے، گائے پر لگانے کے لیے، زخم، کوئی زخم ایسا ہے کہ اس پر شراب جیسی کوئی چیز لگانے کے لیے کسی ماہر حکیم اور ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اس سے صحیح ہو سکتا ہے یہ زخم، کھانے کے لیے نہیں، صرف لگانے کے لیے، تو جواز کی صورت ہے وقتی طور سے۔ ورنہ کھانے کے لیے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی گئی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر مجبوری میں آدمی حرام چیز کھائی، مجبوری میں آدمی نے حرام چیز کو کھا لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ آگے فرمایا گیا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے لیے حلال ہے، ان کے لیے کیا حلال ہے؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تو اے محبوب آپ فرما دیں کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال فرما دیا۔ اب یہاں چونکہ پہلے حرام جانوروں کا ذکر ہوا تھا، اب یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کے سامنے جب حرام جانوروں کا ذکر آیا تو اس کے بعد صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ حلال جانور کون سے ہیں، حلال چیزیں کون سی ہیں؟ تو جب حلال چیزوں کا حکم پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ پاکیزہ چیزوں کی قرآن میں تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، بس اتنا کہہ دیا گیا پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب وہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں تو اس کا ایک ضابطہ بیان کیا گیا۔ باقی حدیث میں فقہا نے ان کی تفصیل بھی فرما دی، لیکن ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ جسے فطرت سلیمہ
جسے فطرت سلیمہ، پاکیزہ طبیعت جس چیز کو اچھا سمجھے وہ حلال ہے۔ پاکیزہ طبیعت یعنی کسی انسان کی، شریف آدمی کی طبیعت بھی پاکیزہ ہو، سوچنا سمجھنا اس کا پاکیزہ ہو، عقل جو ہے اس کی جو ہے وہ صحیح سالم ہو، وہ کسی چیز کو پاکیزہ سمجھتا ہے تو وہ چیز حلال ہے۔ اب اگر کوئی شریف آدمی ہے، اس کی طبیعت پاکیزہ ہے، عقل سلیم بالکل سلامت ہے، تو کیا وہ کتا کھانے کو اس کی طبیعت کرے گی؟ کیا سور کھانے کو اس کی طبیعت کرے گی؟ کیا مچھر اور مکھی کھانے کو اس کی طبیعت کرے گی؟ کیا کیڑوں مکوڑے کھانے کو اس کی طبیعت کرے گی؟ کیا شراب پینے کو پاکیزہ آدمی کی پاکیزہ طبیعت جو ہے اس کو پسند کرے گی؟ تو جو پاکیزہ فطرت سلیمہ ہوتی ہے انسان کی، وہ جو ناپاک چیزیں ہیں خود بخود وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ یہ ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ تو ایسی چیزیں وہ سب کی سب حلال ہوں گی جنہیں طبیعت جو ہے فطرت سلیمہ، جسے شریف آدمی کی عقل سلیم جسے صحیح تصور کرے، پاک تصور کرے، یعنی عقل کہہ دے شریف آدمی کی، طبیعت کہہ دے جو طبیعت سلیمہ صحیح طبیعت ہے۔ شرابی کی طبیعت سلیمہ نہیں ہوتی، پاکیزہ آدمی کی سلیمہ ہوتی ہے، اور وہ اس کا ذہن اور دماغ کہہ دے کہ یہ چیز پاک ہے تو یقیناً وہ پاک ہے۔ تو قرآن میں یہ بیان کیا گیا۔ ہاں پھر جو ہے فقہائے کرام نے کتابوں میں باضابطہ ان سارے جانوروں کی، ان پاکیزہ چیزوں کی مکمل طریقے سے صفتیں بیان کر دیں، وہ جانور بیان کر دیے، وہ ساری تفصیلات بیان کر دی۔ جانوروں کے بارے میں بھی ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ جو جانور جو ہے نوکدار چیزوں سے اور پنجوں سے کسی چیز کو پھاڑ کر کے کھاتا ہے، ایسے ہی پرندہ جو اپنے ناخنوں سے اور نوکدار دانتوں کے ذریعے جس چیز کو پھاڑ کر کے کھاتا ہے، وہ پرندے جو ہے وہ حرام، وہ جانور حرام۔ جیسے شیر ہے، بھیڑیا ہے، تو یہ نوکدار دانتوں سے اور پنجوں سے کسی چیز کو پکڑتا اور پھاڑ دیتا ہے، یہی بھیڑیے کی صفت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو جانور ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں اس کیٹیگری۔ ایسے ہی پرندے اس طرح کے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، ان کی ساری تفصیلات جو ہے کتب فقہ میں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو فرمایا گیا یسألونک ماذا احل لہم، اے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے لیے حلال ہے، تو آپ فرما دیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جن شکار کرنے والے جانوروں کو تم نے سکھا دیا ہے شکار کرنا، ویسے سکھا دیا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سکھایا۔ فکلوا مما امسکنا، تو تم کھاؤ شکار کر کے انہوں نے جو چھوڑا ہے تمہارے لیے۔ وذکروا اسم اللہ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ بھئی شکار، بہت سے لوگ شکار کرتے ہیں اور جانوروں سے شکار کرتے ہیں، جیسے کتے وغیرہ سے شکار کرتے ہیں۔ تو کتے سے جو آدمی شکار کرتا ہے تو شکار کے حلال ہونے کی کیا صورتیں ہیں، وہ چیز اس آیت کریمہ بیان کی گئی۔ کتے مثلاً کتے سے بھی شکار، کتے کے علاوہ اور بھی جانور ہو سکتا ہے، شکرا وغیرہ کہ جس کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ عام طور سے کتے سے شکار کیا جاتا ہے، خرگوش وغیرہ کا شکار بہت سے لوگ کتے سے کرتے ہیں، یا اور بھی چیزوں کا شکار۔ تو کتے کا شکار کس صورت میں جائز ہے؟ تو اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک تو وہ کتا مسلمان کا ہو، پہلی شرط کیا ہے؟ جو شکاری کتا ہے وہ کتا شکاری مسلمان کا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شکاری کتا مسلمان کا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شکاری کتا سکھایا ہوا ہو۔ کیا؟ شکار کرنا، کیونکہ شکاری کتے اور غیر شکاری کتے الگ الگ ہوتے ہیں۔ شکاری کتوں کو باضابطہ سکھا دیا جاتا ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی وہ کرے گا۔ جب آپ اسے کہیں گے کہ شکار کرنے کے لیے جا تبھی جائے گا، جس طرف آپ اسے کہیں گے وہیں جائے گا، بیچ میں نہیں رکے گا۔ وہ جب شکار کرنے کے لیے جائے گا وہ شکاری کتا بالکل سیکھا ہوا ہوتا ہے باضابطہ۔ تو یہ شرط ہے کہ وہ شکاری کتا سیکھا ہوا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس شکاری کتے نے جس کو آپ نے شکار کے لیے چھوڑا ہے وہ بیچ میں رکا نہ ہو کسی کام کے لیے۔ جیسے آپ نے شکار کے لیے چھوڑ دیا، سامنے شکار بتا دیا، سامنے شکار ہے کہ اسے شکار کرنا ہے، اشارہ کر دیا جاتا ہے اسے شکاری کتے کو، وہ سمجھ جاتا ہے وہیں جاتا ہے۔ اگر وہ بیچ میں رک گیا کوئی اور کام کرنے کے لیے، مثلا کوئی چیز کھانے کی آ گئی وہ کھانے لگا، یا اس نے اپنا
اپنی منزل بدل دی، بیچ میں جانے کے بعد بیٹھ گیا، اس کے بعد شکار کرنے کے لیے گیا یا کوئی اور کام کرنے لگا، تب بھی جائز نہیں ہوگا۔ شکار کے لیے جیسے چھوڑا ہے ڈائریکٹ جا کے شکار کرے، تیسری شرط یہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس نے جو شکار کیا ہے وہ شکار کرنے کے بعد جانور کو زخمی کر دے، یعنی شکار جو ہے اس نے پنجوں سے اور دانتوں سے کیا ہو، تب وہ شکار جائز ہوگا۔ اگر اس نے دانتوں سے اور پنجوں سے شکار نہیں کیا بلکہ وہ شکار کی گردن پہ جا کے بیٹھ گیا اور شکار جو ہے وہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر گیا، تب یہ حلال، اس کا شکار کیا ہوا یہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں جو میں نے شرطیں آپ کو بتائیں کہ شکاری کتا مسلمان کا ہو، وہ سیکھا ہوا ہو، وہ شکار کی جانب چھوڑا جائے تو شکار ہی پہ جائے، اور چوتھی شرط یہ کہ اس نے جو ہے اسے زخمی کر دیا ہو شکار کر کے، یعنی جو ہے اس نے پنجوں کے ذریعے اور دانتوں کے ذریعے اس کا شکار کیا ہو، اگرچہ اب وہ شکار مر جائے، اگرچہ اب وہ شکار مر جائے اس کے باوجود وہ حلال ہے۔ اور اگر نہیں مرا، ابھی زندہ ہے، آپ نے زندہ حالت میں اسے پایا تو اب ایک شرط اور ہے کہ آپ اسے فوراً ذبح کر دیں۔ اگر آپ نے اسے فوراً ذبح نہیں کیا اور بعد میں وہ مر گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا، آپ نے ذبح کر دیا تو حلال ہے۔ یہ شرطیں ہیں شکار کی۔ ہاں، دانت لگنے کے بعد بھی، دانت لگنے کے بعد بھی، اور سیکھا ہوا کتا ہے جو شکاری کتا ہے آپ کا مسلمان کا، تو وہ حلال رہے گا، جانور وہ حلال رہے گا۔ اسی بات کو اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، شکار کرنے کے بارے میں، شکار جائز ہے کہ شکار جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو شکار جو ہے، اگر شکار کرنے والا لہو و لعب کے لیے شکار نہیں کرتا، یعنی ایک آدمی ایسا جس کا جو اسے کھیل سمجھتا ہے، جو اسے کھیل کود کا کام سمجھتا ہے، عادت بنا لی ہے اس نے، اسے کھانے سے بھی مطلب نہیں ہے، چاہے کوئی اور ہی لے جائے، بس شکار کا شوق ہے اسے، پیسہ اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اسے آپ ایسے ہی لا کے دے دیں گے کوئی چیز تب نہیں کھائے گا، نہیں، شکاری کر کے لائے گا، وہی چیز اس سے مل رہی ہے۔ مچھلی ہے مثلا، تو مچھلی بازار میں مل بھی رہی ہے اور اسے کوئی لا کے دے رہا ہے تب نہیں کھا رہا، وہ شکاری کرنے جائے گا، بس اسے جو ہے یہ پسند ہے کھیل کود، ایسے آدمی کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، شکار کا مقصد اگر یہ ہے کہ چلو یار بغیر پیسوں کے یہ چیز حاصل ہو جائے گی شکار کے ذریعے، بچوں کو کھلا دوں گا، خود کھا لوں گا، کچھ دوسرے لوگوں کی شکار کر کے جو ہے مدد کر دوں گا، تو شکار جائز۔ یا آدمی بیچنے کے لیے مچھلی کا شکار یا کسی اور چیز کا شکار بیچنے کے لیے کرتا ہے، یعنی اس سے پیسہ کمانا ہے اسے، تب بھی جائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عادت نہیں ہے کھانے کے لیے کرتا، طبیعت کر رہی ہے آدمی کی فلاں چیز مجھے کھانی ہے یار شکار کر کے، تب اس کے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایسی چیزوں کا شکار جن کا شکار حکومت کی نظر میں جرم کی منزل میں آتا ہے، جرم کی منزل میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بڑی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، جیسے بھائی کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جن کا شکار کرنا جرم کی منزل میں آتا ہے، تو حرام تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ حرام جو ہے وہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، کسی بھی چیز کو جو حلال ہے اسے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، یہ کہا جائے گا کہ یہ کام نہیں کیا جائے، ممنوع کی فہرست میں یہ کام آ جائے گا کہ یہ منع ہے، یہ کام نہیں کیا جائے، چونکہ اس سے جو ہے ایک بڑی پریشانی ہمارے سامنے آ سکتی ہے، حرام نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے بہت سے لوگوں نے جو ہے گائے کا معاملہ ہے، تو یہ چونکہ شریعت اسلامیہ میں بالکل حلال جانور ہے، اب اگر کوئی جو ہے اسے یہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، جیسا کہ جب حکومت کی سختی ہوئی تو دارالعلوم دیوبند سے باضابطہ جو ہے ایک حکم نکلا، اور وہ حکم یہ تھا کہ یہ جو ہے حرام ہے، یہ جانور حرام ہے۔ تو حرام تو ایک شریعت کی اصطلاح ہے، جس کو اللہ نے حلال کر دیا، اسے حرام نہیں کہا جا سکتا، ہاں اس سے روکا جا سکتا ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو چیز حکومت کی نظر میں جرم کی منزل میں آتی ہے تو اس سے جو ہے وہ بچا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے بڑی پریشانی کا شکار ہو جائیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن جو شریعت کی اصطلاح اسے نہیں بدلا جا سکتا، جو حلال اللہ نے کیا اسے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہ شکار کو بھی آپ نے سمجھ لیا۔ فَكُلُوا مِمَّا، اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان سب چیزوں میں اللہ کا خوف جو ہے وہ تمہارے اندر رہے، آزاد خیالی تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ تمہارے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حرام ہے اور تمہارا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حرام ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہیں وہ لوگ جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے یہودی، نصرانی، یا کوئی حضرت شیش علیہ السلام کو ماننے والا ہو، ان کے صحیفوں پر ایمان رکھتا ہو، حضرت جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا ماننے والا ہو، ان کی کتاب زبور پر ایمان رکھتا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں اہل کتاب۔ ان کے ذبیحے کا حکم کیا ہے؟ یعنی کسی یہودی نے ذبح کر دیا جانور، کسی نصرانی نے ذبح کر دیا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ کیا ہے؟ اہل کتاب کے علاوہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب وہ فقط نام کے نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہوں۔ آج کل زیادہ تر یہودی نصرانی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ فقط نام کے نصرانی ہیں، فقط نام کے یہودی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو ہے اللہ کو مانتے ہی نہیں، زیادہ تر ایسے ہو گئے۔ تو مراد یہاں یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہوں، یعنی یہ مانتے ہوں کہ اللہ ہے، اور کسی نہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہوں، چاہے وہ زبور ہو یا انجیل ہو یا تورات ہو، اگرچہ وہ بدلی ہوئی ہو، جیسے آج کی تورات بدلی ہوئی ہے، آج کی انجیل بدلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ اگر ذبح کریں کسی جانور کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کریں، کیا یعنی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس میں ہم اپنی عقل کو نہیں دوڑائیں گے کہ وہ بھی تو کافر ہو چکے، کافر ہیں یقیناً، وہ مشرک انہیں نہیں کہا جاتا لیکن کافر تو ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ قرآن نے حلال کیا ہے، اس لیے حلال ہے۔ حدیث میں بھی حضور نے جو ہے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باقی فرقوں کا بھی اتفاق ہے اس پر کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسلمان ہی کا ذبیحہ ہو۔ یہ تو ایسی صورت ہے کہ اگر کسی اہل کتاب نے ذبح ہی کر دیا، وہ آپ کے سامنے آیا، لیکن آپ خاص طور سے اہل کتاب سے ذبح کرائیں تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے، وہی بہتر ہے، لیکن کہیں ایسا ہو کہ اہل کتاب نے میں سے ہی کس نے ذبح کر دیا لیکن اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، تو آپ ایسا نہ کریں کہ آپ اسے پھینک دیں، بلکہ وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن مومنہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی نکاح کر کے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر ادا کر دو، محسنین غیر مصافحین، یہ پاکیزہ طور پر ہو، ناجائز اور غلط طریقے پر نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے جیسے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ایسے ہی اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کرنا جائز اور حلال ہے۔ یہودی اور نصرانی عورتوں سے، یہ سننے میں آپ کو ایک عجیب سا لگے گا مسئلہ، لیکن میں سمجھاؤں گا اس کو آپ کو۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ اہل کتاب یہودی اور نصرانی کو آپ اپنی لڑکی نہیں دے سکتے، سمجھنا نا؟ یعنی ہماری عورتوں کا، مسلمانوں کی عورتوں کا یہود و نصارہ سے نکاح حلال نہیں ہے ایک طرف سے، یعنی فقط ان کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح کیا ہے؟ یہ حلال ہے، بہتر نہیں ہے، فقط جائز ہے۔ یعنی اگر کہیں مجبوری کی حالت آ گئی یا کوئی ایسی صورت آ گئی کہ ان سے نکاح آپ کو کرنا ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں ان سے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو یہ یقین ہو
کہ اس سے نکاح کرنے کے بعد میں آپ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ جو ہے اپنا دین نہیں کھوئیں گے۔ آپ کو اگر اپنے دین کا خطرہ بن جائے، کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ بن جائے، تب اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہے تو جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے۔ تو یہاں بھی اہل کتاب سے مراد وہی عورتیں ہیں جو کسی کتاب پر ایمان رکھتی ہوں اور کسی نبی پر ایمان رکھتی ہوں۔ لیکن چونکہ آج کے حالات میں حضور کا دور ایسا دور نہیں تھا، یا پہلے جو دور گزرے وہ ایسے دور نہیں تھے، اس دور میں کسی فتنے کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کا جو دور ہے وہ بڑا خطرناک دور ہے۔ آج یہود و نصارہ باضابطہ ان کی مشینریز یہود کی ایسے عیسائی مشینریز جو ہیں وہ اس بات پر کام کر رہی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کو دیں اور اس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو اپنے تک لائیں اور اپنے فتنے کو، اپنے مذہب کو مسلمانوں میں پھیلائیں۔ تو آج یہ باضابطہ ایک سازش چل رہی ہے، ایک فتنہ چل رہا ہے۔ تو ایسے دور میں تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ کسی یہودی عورت سے یا کسی عیسائی عورت سے نکاح کیا جائے۔ یہ تو چونکہ حالات وہ الگ تھے اور آج کے حالات الگ ہیں، تو حالات کے اعتبار سے جو ہے حکم بدلے گا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ حرام ہے نکاح کرنا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج کے حالات میں نکاح کرنا ممنوع ضرور ہے۔ آج کے حالات میں، خطرناک حالات میں ان سے نکاح کرنا یہ غیر مناسب ضرور ہے، کیونکہ آج دیکھا یہ گیا ہے کہ جس گھر میں یہودی عورت آ گئی ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کشمیر وغیرہ میں کچھ نیتا، کچھ لیڈر ایسے ہیں جن کے گھروں میں جو ہے وہ یہودی یا عیسائی عورتیں آئیں تو انہوں نے اپنے اعتبار سے حالات کو چینج کر دیا اور انہی کی تہذیب میں وہ لوگ ڈھلتے چلے گئے، انہی کے مذہب کے مطابق وہ لوگ ڈھلتے چلے گئے۔ تو آج کل اس طرح کا خطرہ بہت زیادہ ہے، پہلے حالات میں ایسا خطرہ نہیں تھا۔ ہاں آج بھی اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس یہودی عورت سے میں نکاح کر کے اس کو مسلمان کر لوں گا، یا پہلے ہی مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے، تب نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کل ملا کر اسے حرام نہیں کہا جا سکتا، یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو نکاح کرنا ان سے، ان کی عورتوں سے حلال ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ انہیں مہر دیا جائے، یہودی عورت سے نکاح کیا جائے یا مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے، نکاح جس عورت سے حلال ہے تو اس عورت کو مہر دینا بھی کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ مہر ہمارے یہاں بہت لاپرواہی ہوتی ہے مہر کے معاملے میں، تو مہر ضرور دیا جائے۔ مہر ان کا حق ہے۔ اگر مہر کا پیسہ آپ نے انہیں نہیں دیا، نقد ہے، مہر معجل رکھا گیا ہے، تو مہر کو دینا اسی وقت ضروری ہے۔ اسی وقت کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کو نہیں۔ آج کل بہت سی جگہ نکاح میں دیکھا کہ مہر اسی وقت، جس وقت جو ہے وہ مہر رکھا جاتا ہے، اسی وقت کچھ لوگ آتے ہیں کہ مہر کا پیسہ دو۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت جو مہر لیا جاتا ہے وہ گھر والوں کو یا بھائیوں کو لڑکی کے جا کے دے دیا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ لڑکی کو ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ ہاتھوں ہاتھ مہر دینے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جب ہوا اور معجل مہر رکھا گیا، رات کو جب شوہر و بیوی کی ملاقات ہوگی تو ملاقات سے پہلے اس وقت مہر دیا جائے جو نقد مہر ہے۔ اور اگر مہر غیر معجل رکھا گیا ہے، غیر معجل یعنی بعد میں دینے والا، تو پھر اس وقت مہر دینا وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بعد میں جب چاہے زندگی میں مہر دے دے، یہ مہر معاف نہیں ہوگا۔ اگر مر بھی گیا تب بھی ترکے سے دیا جائے گا، اور نہیں دیا گیا تو قیامت کے دن ویسے ہی اس کا حساب ہوگا، جیسے آپ نے کسی کا حرام پیسہ کھایا، کسی کا مال کھایا، ویسے ہی اس کا حساب ہوگا کہ 1 روپے کے بدلے میں 40,000 نیکیاں آپ کی اس عورت کو جائیں گی۔ 1 پیسے کے بدلے میں حدیث میں آیا 400 نیکیاں یا 700 نیکیاں، تو 1 روپے کے بدلے میں 40,000 یا 70,000 نیکیاں ہو گئی۔ تو اس لیے یہ لاپرواہی آج کل لوگ، جس کا معجل رکھ دیا گیا اس کا تو چلا جاتا ہے، لیکن اگر غیر معجل رکھ دیا گیا تو مہر جاتا ہی نہیں، مر جاتے ہیں لوگ، مہر کا کوئی خیال بھی نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے عورت سے کہ معاف کر دو۔ یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ جب کسی چیز کا مالک ہی نہیں بنائیں گے عورت کو، ابھی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز پہنچی نہیں، آپ نے پہلے دن اس پہ دباؤ بنا دیا معاف کرنے کا، تو دباؤ میں کیا کرے گی، وہ معافی کرے گی؟ تو مرنے کے بعد بھی بھائی وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہوئی، اس کے ہاتھ میں دیا جائے اور پھر وہ معاف کر دے، لو اسے آپ ہی خرچ کر لو، تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن جو رسمی معاف کرانے کا طریقہ ہے، یہ معاف کرانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، ایسے معاف نہیں ہوتا۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟
عورت خود دل سے معاف کر دے شوہر کو اپنے دنیا میں کہ بھائی میرا شوہر تھا اور اس نے دل سے واقعی معاف کر دیا مہر کو اپنے، ایک تو یہ ہے کہ معاف کرایا جا رہا ہے اس نے رسمی معاف کر دیا، ایک یہ ہے کہ دل سے اس نے یہ سوچ کر کہ میرا شوہر تھا، چلو میرے اس کا جو بھی اس کا حق تھا میرے اوپر یہ میں نے اسے معاف ہی کر دیا، میں قیامت کے دن اس سے حساب نہیں لوں گی، تب تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہاں تو کل ملا کے مہر زیادہ تر کوشش یہ کی جائے کہ معجل رکھا جائے، یعنی آج کے حالات میں نقد مہر رکھا جائے اور اتنا مہر رکھا جائے جتنا آدمی دے سکتا ہے، زیادہ کم بھی نہ رکھا جائے، تھوڑی بہت تو حیثیت دیکھی جائے کہ جب 20 لاکھ جو ہے شادی میں خرچ کر رہا ہے تو 25,000 یا 50,000 مہر کیوں نہیں دے سکتا وہ؟ جب 20 لاکھ شادی میں خرچ کر رہا ہے تو 25,000 میں اسے کیا پریشانی ہے؟ لیکن مہر کی بات آتی ہے کہہ رہا جو 5,000 باندھ دو، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ غلط ہے یہ طریقہ بھی، اور اتنا زیادہ بھی نہیں کہ آدمی جو ہے میڈیم اس کا ہے اور آپ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ مہر نقد رکھ دیں، تو 1 لاکھ میں تو یقیناً جو ہے وہ جو میڈیم لیول کے آدمی ہیں انہیں بھی 1 لاکھ نقد دینے میں جو ہے وہ پریشانی آ جائے گی، تو اتنا بھی نہ رکھا جائے۔ ہاں 20-30 ہزار جو ایک عام طور سے آدمی دے ہی سکتا ہے، جب اتنا بہت سا شادی میں خرچ کر رہا ہے تو اتنا مہر جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے۔ اور اگر آدمی بہت لو کوالٹی کا کمزور ہے، شادی میں بھی اس کا ادھر ادھر سے ایسے ہی ہوا ہے معاملہ، تو اس کے لیے جو ہے وہ کم از کم آج کے دور کے اعتبار سے 3,500 یا 4,000 کم سے کم، یا 5,000-6,000 اس کا مہر رکھا جا سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، تو نقد مہر رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ گناہ سے لوگ بچ جائیں۔ آخری بات ہے بس، آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو عورت و مرد کے تعلقات کو جائز اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، یہ فقط جو ہے نکاح کی صورت میں، یہ تعلقات جو ہیں وہ نکاح کی صورت میں جائز ہیں، نکاح کے بغیر جائز نہیں ہیں۔ ہاں کہا گیا کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ولا متخذی اخدان، اس جملے کا مطلب یہ ہے کوئی کہ عیسائی عورت ہے، یہودی عورت ہے، اس سے ہمارے تعلقات ہیں، محبت ہے اس سے، ہمارے جو آج کل ناجائز محبتیں چل رہی ہیں، اس طرح کا کوئی اس سے آشنائی کا معاملہ ہے، تو وہ سوچے یہ تو یہودی ہے، یہ تو عیسائی ہے، اس سے ہمارے یہ تعلقات جو ہیں وہ جائز ہو جائیں گے، نہیں جائز ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس طریقے سے جائز نہیں ہے، مسلمان کے درمیان بھی نہیں، عیسائی مسلمان کے درمیان بھی نہیں، عیسائی عورت یہودی عورت ہو ادھر مسلمان ہو تب بھی جائز نہیں، کافرہ عورت ہو مسلمان مرد ہے تب بھی جائز نہیں، بغیر نکاح کے یہ معاملات جائز نہیں ہو سکتے، بالکل حرام ہیں، اور حرام قطعی ہیں، یعنی زنا کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ ہاں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا، یعنی ایمان کو چھوڑ کر جو کافر ہو گیا، فقد حبط عملہ، اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں سے آیت کریمہ میں مرتد کے بارے میں بتایا گیا، مرتد کے یعنی جو اسلام پہلے مسلمان تھا بعد میں کافر ہو گیا۔ بعد میں کافر ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں کہ اس نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ ضروریات دین کیا ہیں؟ وہ جو علماء کے یہاں بالکل مشہور و معروف ہیں، جو مشہور چیزیں ہیں دین کی، جو علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں جنہیں، جیسے جو ہے وہ جنت کا انکار کر دیا کہ جنت کوئی چیز نہیں ہے، جہنم کا انکار کر دیا، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ کسی نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ ان سب چیزوں کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے حضور کی شان میں گستاخی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی تمام چیزیں یہ کیا ہے؟ آدمی کو ایمان سے کافر بنا دیتی ہیں، اور جو کافر ہو جاتا ہے اس کا حکم بیان کیا گیا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں اس کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے اگر کوئی مرتد ہو جائے اور اسلامی حکومت ہو تو اسے قتل کیا جائے گا، اسلامی حکومت ہو تو اسے
قتل کیا جائے گا، یہ دنیا میں سزا ہے، اور قتل کرنے سے بھی اس کا جرم ختم نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے دن بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے اس کوشش کی جائے گی کہ وہ اسلام کی طرف آئے، اور اگر اسلام کی طرف نہیں آتا تو اس سے مکمل طریقے سے جو ہے وہ سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا، اس سے کسی طرح کا مسلمانوں کا کوئی رابطہ رکھنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔